احساس لنگر خانہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو یوں تو نیکی کا کام ہے، لیکن اس کو شدید قسم کی تنقید اور ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل ہمارا معاشرہ اس قدر بدبودار اور سیاہ ہو چکا ہے کہ ہم ہر اس معاملے میں دخل اندازی اور تنقید کرنا چاہتے ہیں جو کہ براہ راست انسان اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ کسی بھوکے کو ایک وقت کا کھانا کھلانا یہ کتنا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی غور کیا ہوتا تو یوں عمران خان کے اس اقدام پر تنقید کے نشتر نہ برسائے جاتے، لیکن چونکہ ہماری عادت بن چکی ہے تنقید برائے تنقید کرتے رہنا، اور ہمارا عمومی رویہ یہی ہے کہ ہر مثبت اقدام کو بھی مخالفت کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے، لہذا جب وزیر اعظم عمران خان نے احساس اسکیم کے تحت پہلے لنگر خانے کا افتتاح کیا تو لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اپنی عقل کے اندھے گھوڑوں کو اندھیرے میں دوڑانا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا یہ وزیر اعظم کے کرنے کے کام ہیں بھلا، کوئی بولا کہ اب یہ ملک لنگر خانوں سے چلے گا، کوئی کہتا رہا کہ اس ملک کو لنگر خانوں نہیں بلکہ کارخانوں کی ضرورت ہے، لیکن کسی نے ایک لمحے کو رک کر یہ نہ سوچا کہ ان لنگر خانوں پر جو لوگ 2 وقت کی روٹی کھائیں گے ان کے دل سے اس وزیر اعظم اور بالخصوص ملک پاکستان کے لیے کتنی دعائیں نکلیں گی۔ اب ان عقل کے اندھوں کو کون یہ سکھلائے کہ دوا سے زیادہ دعا اثر رکھتی ہے۔ اور پھر عمران خان یا سیلانی ٹرسٹ نے کوئی پہلی دفعہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا کام شروع نہیں کیا، بلکہ کھانا کھلانا تو اللہ کی سنت ہے، وہ اپنی تمام مخلوق کو روز کھانا کھلاتا ہے۔ لنگر خانوں کا رواج اور اہتمام عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ان کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ کیا کرتے تھے، اور یہ وہی عمل ہے جس کو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قائم رکھا، اور کوئی بھی انسان نبی آخر الزماں کے در سے بھوکا واپس نہ لوٹا۔ اسی سنت کو بعد میں صحابہ، اولیاء اللہ اور نیک لوگوں نے قائم رکھا۔ اب اگر کسی کو لنگر خانوں پر تنقید کر کے اپنے اعمال کو بھاری کرنا ہے تو وہ شوق سے کرے اور اپنی نیکیوں کو تباہ کرے، کیونکہ جو بھی اس احساس لنگر خانے سے ایک دفعہ کھانا کھائے گا وزیر اعظم عمران خان کی نیکیوں میں اضافہ اور دعاؤں میں انبار لگتے رہیں گے۔ اللہ پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کا حامی و ناصر ہو۔